اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے آپ لوگوں کے سوالوں کے جوابات دینے ہیں۔ ایک سوال جو اکثر اوقات آتا ہے وہ یہ کہ درود ابراہیمی کے علاوہ بھی کوئی درود شریف پڑھا جا سکتا ہے؟ جو بھی آپ نے درود شریف پڑھنا ہے نا آپ وہ پڑھیں، جتنا بھی آپ نے پڑھنا ہے نا آپ وہ پڑھیں، لیکن درود ابراہیمی نہ چھوڑیں۔ 1000 مرتبہ پڑھ لیے درود ابراہیمی، اس کے بعد آپ نے جون سا بھی درود پاک پڑھنا ہے آپ وہ پڑھیں اور اس کو کنٹینیو کریں۔ لیکن ایک بات میں یہ بھی بتا دوں کہ درود ابراہیمی پڑھنے کے لیے کسی قسم کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ باقی اور جو بھی درود ہے اس کی اجازت ہوتی ہے اور میں وہ نہیں دے سکتی، ٹو بی ویری آنیسٹ۔ اچھا، اس کے بعد کچھ آپ لوگوں کے سوالات ہیں اور بھی میں ان سب کے بھی جوابات دینا چاہوں گی۔ مجھے ایک دفعہ ایک کامنٹ آیا تھا کہ آپ نے جو ہے وہ لوگ بہت زیادہ لوگوں کو صبح وظیفوں کی طرف لگا دیا۔ میں نے کسی وظیفے کی طرف نہیں لگایا، اور اگلی بات انہوں نے کہا کہ ہماری جو بہنیں ہیں وہ صبح گھر کے کام کاج چھوڑ کے ان چیزوں میں لگ جاتی ہیں۔ دیکھیں، درود ابراہیمی کے بارے میں تو میں نے کہا ہے کہ ہر ڈسکرپشن باکس میں میری ویڈیو پڑی ہے، وہ آپ اٹھائیں، اس کو چلائیں اور ساتھ ساتھ گھر کے کام کریں۔ اور اس کے اندر اگر آپ ایز اے ہسبینڈ ان کی مدد کرتے ہیں کہ درود پاک انہیں پڑھنے دیتے ہیں کام کرتے وقت، ان سے بیچ میں کوئی ایسی بات نہیں کرتے کہ ان کو تنگ نہیں کرتے یہ لا دو وہ لا دو، اور اشاروں سے بھی اگر وہ اپنے کام کر رہی ہیں تو پھر آئی تھنک سو اٹس دا بیسٹ تھنگ ٹو ڈو کہ وہ اگر نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خاوند پہلے ہے، تو وہ جو ہے وہ آپ کی obvious سی بات ہے، وہ چیز تو ان کو مینیج کرنی چاہیے۔ لیکن یہ ریزن ایک بہت ہی عجیب بات ہے کہ درود ابراہیمی اگر وہ پڑھ رہی ہیں تو دیکھیں، درود ابراہیمی پڑھنے سے تو بلکہ دنیا کے کام سنورتے ہیں۔ بہت ساری بہنوں نے واقعات شیئر کیے ہیں کہ درود ابراہیمی پڑھنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بہت سارے کام بنائے ہیں، وہ کام جو وہ کہتی ہیں کہ ہم کر نہیں پا رہے تھے وہ بھی ہونے لگ گئے ہیں۔ تو ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا کہ جس شخص نے درود ابراہیمی پڑھا ہو اس کی زندگی کا کام نہ بنے ہوں، ان کی رسپانسبلٹیز بھی بہت اچھے طریقے سے ہوتی ہیں۔ پھر ایک کامنٹ مجھے آیا تھا کہ ان کے اوپر سویر جادو ہے۔ دیکھیں، آپ سکون سے درود ابراہیمی کو اپنی زندگی میں ایڈ کر لیں، کسی کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی آپ کے معاملات بہترین کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور بس تھوڑا سا صبر دکھانے کی ضرورت ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر خدا نخواستہ کسی پہ کالا جادو ہے، کوئی مسئلہ پریشانی مشکلات آتی ہے نا، تو وہ سب کچھ نا اللہ سبحانہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں تو ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ، میں کہتی ہوں خدا نخواستہ کسی پہ کوئی مصیبت آئی ہے لیکن وہ مصیبت اس کو درود ابراہیمی سے جوڑی ہے نا اگر، تو اس سے میں کہتی ہوں مصیبت نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اگر اس انسان نے ساری زندگی وہ چیز پکڑ لی ہے نا تو پھر وہ مصیبت 110% نعمت ہے۔ اس کے علاوہ نیکسٹ سوال کی طرف چلتے ہیں۔ ایک مجھے کامنٹ آیا تھا کہ وہ میری ویڈیو کوئی پتہ نہیں اب ان کی لڑکی ہیں یا آئی تھنک لڑکے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی میں آپ کی ویڈیو سنتی ہوں یا سنتا ہوں، اور یہ کہ میں کسی کو پسند کرتا ہوں تو وہ چلی ہی مجھ سے بات نہیں کر رہی، اب مجھے بتائیں کہ میں کیسے اس کو لائف میں ایڈ کروں۔ سمپل سی بات ہے، آپ درود ابراہیمی پڑھ کے دعا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں وہ بہتر رکھی ہوگی یا رکھا ہوگا تو وہ ضرور آپ کی لائف میں آ جائے گا۔ ایک بات یاد رکھیں، ابھی جو ہمیں بہت سہانا لگ رہا ہوتا ہے نا، دا گراس از آلویز گرینر آن دا ادر سائڈ، یعنی کہ دوسری طرف سب کو اچھے ہی حالات نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں جی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا جب ہم مل لیں گے اور ہماری شادی ہو جائے گی، لیکن آپ یقین کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے درود ابراہیمی پڑھنے کے باوجود اگر آپ کو اس لڑکی سے شادی نہیں کروائی نا، یا لڑکے سے شادی نہیں کروائی، یہ اوور آل میں سب کے سوالوں کا جواب دے رہی ہوں، بہت سے لوگوں کے سوالات کے جواب ہوتے ہیں ہماری پسند کی جگہ پہ شادی ہو جائے۔ ٹرسٹ می، اگر خدا نخواستہ بعد میں وہ لڑکی آپ کے گھر والوں کو تنگ کرے، یہ نہیں، اور اس کے علاوہ اگر وہ آپ کی لائف میں آ کر تنگی کرے، یا وہ لڑکا جو ہو جس نے آنا آپ کی لائف میں وہ زد و کوب کرنا شروع کر دے، تو پھر بندہ کہتا ہے اس سے بہتر تو میں کواری یا کوارا ہی صحیح تھے۔ تو پھر یہ اللہ کی نا مدد ہوتی ہے، اسی لیے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ اور ٹرسٹ میں جو لوگ درود ابراہیمی پڑھنے لگ جاتے ہیں نا، ان کی تو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت 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 زیادہ ان کی زندگی میں اچھے لوگ ایڈ کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو پریشان ہونا ہی نہیں ہے نا آپ نے کہ ہماری اگر فلاں جگہ شادی نہیں ہوئی تو کیا ہوگا ہمارا، پھر تو اللہ تعالیٰ نے اور بڑی برکتیں ایڈ کر دینی ہے آپ کی لائف میں۔ ایک سوال اور جو آتا ہے وہ اولاد کے لیے کہ پلیز دعا کریں ہماری اولاد ہو جائے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون سا وقت صحیح ہے، لیکن درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد بھی اگر خدا نخواستہ بھی آپ کو ویٹ کرایا جا رہا ہے تو ٹرسٹ می اور بہت ساری نعمتیں مل رہی ہوں گی۔ لیکن ایک میں چھوٹی سی بات ایکسپلین کرتی ہوں۔ ایک بندہ ابھی پچھلے دنوں کا واقعہ سنا تھا کہ بہت زیادہ اولاد کی خواہش تھی ان دونوں میاں بیوی کو، کافی سالوں بعد اولاد ہوئی۔ اب اولاد تو اس آدمی کے ہاتھ میں آ گئی، لیکن جو بیوی تھی وہ ڈیلیور کرتے ہوئے اس کی ڈیتھ ہو گئی بچے کو۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ پھر وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے بہتر نہ ہی ہوتی خدا نخواستہ۔ اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ
ہم لوگ یہ جو ساری کی ساری لائف جو دعائیں مانگتے ہیں وہ قبول نہیں ہوتی نا، اس میں اللہ کی بہت زیادہ بہتری ہوتی ہے، بہت زیادہ، بہت، اور اتنی بہتری ہوتی ہے کہ ہمیں وہ بہتری پتہ لگ جائے نا تو پھر ہم کہیں ہاں ہاں باقی اللہ تعالیٰ کی بہتری تھی. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو آپ کو صبر بھی آ جائے گا اور لگے گا بھی نہیں کہ آپ صبر کر رہے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ اللہ تعالیٰ وہ برکتیں اور خیر سے آپ کو نوازیں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے. اچھا، ایک اور آتا ہے کہ جن کی اولاد ان کا کہنا نہ مانتی، نافرمانی کرے، اس پر بھی ویڈیو بنائیں. یہ انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیو میں ڈیٹیل سے بناؤں گی، لیکن ابھی آپ کے جو سوال کا جواب ہے وہ بس میں اتنا دوں گی کہ دیکھیں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ آپ کا کام ہے ہدایت کی بات پہنچا دینا، اس سے ان کو کبھی روکا نہیں گیا. انہیں کہا کہ آپ نے رکنا نہیں، آپ نے ہدایت کی بات پہنچاتے رہنا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے. کسی انسان کو ہدایت آتی ہے نہیں آتی. آپ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو دیکھ لیں کہ وہ کنعان جو تھا اس نے بھی جو ہے وہ ہدایت اس کو نہیں آئی. کتنے، اب یہاں پہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی ماں باپ جیسے ہوں گے ویسی ہی اولاد ہوگی. ہاں اس کا امپیکٹ ضرور پڑتا ہے، لیکن جس کو نافرمان بننا ہے اس نافرمان ہی بننا ہے. پر میں 110% آپ کو یہ بات کہوں گی کہ درود ابراہیمی جو شخص پڑھتا ہے نا اس کی اولاد، اس کی نسلیں سنور جاتی ہیں. یہ اتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس انسان پہ کرم کرتے ہی کرتے ہیں. اور آپ نے جب بھی درود ابراہیمی پڑھنا ہے آپ نے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ میری اولاد کو نیک فرما بردار، شکر ادا کرنے والا بنائے. آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی آسانیوں پہ آسانیاں کرتے چلے جائیں گے. ایک سوال آیا تھا مجھے کہ وہ کہہ رہی تھی کہ ان کو عالمہ بننا ہے، آسانی ہی نہیں ہو رہی، کچھ بتائیں. آپ کو سمپل یہی کہوں گی درود ابراہیمی بس. اس کا جواب یہ بھی ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا جو لوگ چاہتے ہیں قرآن حفظ کریں، اور ظاہر سی بات ہے اتنی خوبصورت یہ چیز ہے جو قرآن حفظ کرنا چاہ رہے ہیں تو شیطان کو یہ بات کیسے پسند آئے گی کہ آپ قرآن حفظ کر رہے ہیں. تو آپ نے درود ابراہیمی لازماً ختم کرنا ہے پہلے اور پھر قرآن حفظ کرنا ہے. اب آپ کی جو بھی ٹائم ہے، آپ خود اکیلے گھر میں کر رہے ہیں یا کچھ بھی، آپ نے اس ساری کی ساری چیز سے پہلے درود ابراہیمی ختم کرنا ہی کرنا ہے 313 دفعہ. اگر آپ سے 1000 نہیں ہوتا اور اس کو 1000 تک کھینچ کر جانا ہی ہے لے کر، اس کے علاوہ کوئی اور آپ سمجھ لیں کہ چارہ نہیں ہے. لوگوں کے ساتھ بہت برے برے واقعات ہو چکے ہوئے ہیں، لیکن جو لوگ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں ان کے ساتھ آسانیاں ہوتی ہیں. ایک ویڈیو پہ بنانے کو کہا گیا ہے مجھے استقامت پہ. اس کا چھوٹا سا واقعہ شیئر کروں گی. ایک بہن ابھی پچھلے دنوں بتا رہی تھیں کہ وہ درود ابراہیمی پڑھ رہی تھی بہت زیادہ، اور ان کی لائف میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جن پہ پہلے وہ بہت رو پڑتی تھیں اور گھبرا جاتی تھیں، لیکن الحمدللہ اس دفعہ وہ کہتی ہیں میں نے کہا یا اللہ آپ میرے ساتھ کبھی بھی غلط نہیں کر سکتے، آپ مجھے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے. اور الحمدللہ وہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا. اور سب سے بڑی بات کہتی ہیں مجھے یہ انڈرسٹینڈ ہوئی کہ جب ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں نا، دیکھیں ایک انسان جو کہ بظاہر آپ کو بہت نعمتوں میں نظر آ رہا ہوگا دنیاوی لحاظ سے، پیسہ ہے، گاڑی ہے، عیاشی ہے، پتہ نہیں کیا کیا، ٹھیک ہے، ضروری نہیں عیاشی میں اب وہ خدا نہ خواستہ کوئی وائن وغیرہ پی رہا ہو، غلط کاموں میں ہو، ایسی بات نہیں، پیسہ بس بہت ہے، ٹریول ہے، یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے. تو آپ اس انسان کے بارے میں یقین کر لیں کہ وہ انسان اگر اللہ سے جڑا ہے تو اپنی مشکل گھڑی میں بھی اس کو سکون ہے. لیکن اگر وہ اللہ سے نہیں جڑا ہوا نا تو یہ اتنی عیاشی کے باوجود اس کی زندگی میں سکون نامی چیز نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے کہ ہماری ینگ جنریشنز جو ہیں وہ سوسائڈ کی طرف چلی جاتی ہیں، کٹس لگانے لگ جاتی ہیں اپنے آپ کو، اور پتہ نہیں کیا کیا کرنے لگ جاتی ہیں، اللہ معاف کرے. ٹھیک ہے، تو وہ انسان جو غریب بھی ہے لیکن اس کے پاس استقامت ہے، وہ کیسے ہی آئے گی؟ اگر آپ فوری استقامت چاہتے ہیں درود ابراہیمی ایڈ کر لیں اپنی زندگی میں. نمازیں وغیرہ بھی آپ کی زندگی میں ایڈ ہونی چاہیے، اور ایسے بھی بات ہے کہ جن کی زندگی میں نماز نہیں ایڈ ہوتی نا وہ بھی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، ان کی بھی زندگی میں نمازیں، ہر چیز، قرآن، سب کچھ ایڈ ہو جاتا ہے. تو بتانے کی بات یہ ہے کہ وہ انسان جو اللہ سے جڑا ہے اور وہ انسان جو اللہ سے نہیں جڑا، اور بظاہر دنیاوی لحاظ سے نعمتوں میں جو بندہ ہے جس جو اللہ سے نہیں جڑا اس کے پاس زیادہ ہیں، تو اس کے اوپر تھوڑی سی پرابلم آئے گی نا، گھبرا جائے گا. لیکن اور وہ اس کو بہت بے سکونی ہوگی. لیکن دوسرا انسان جس کے پاس الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کنیکشن جڑا ہوگا نا، پھر اس پہ جو پرابلم بھی آئے گی نا وہ اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کرے گا. آپ لوگوں کے اور بھی بہت سارے سوالات ہیں، میں چاہتی تو ہوں کہ میں اس کا جواب دوں. ایک کامنٹ آیا ہے ون سائڈڈ لو کے لیے درود ابراہیمی بہت پاورفل ہے، اگر پڑھے تو پلیز گائیڈ کریں. اچھا جی، وہی بات آ گئی ون سائڈ لو کی کہ میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گی کہ جو بھی آپ کی زندگی میں معاملات ہیں نا، آپ نے چپ کر کے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دینا. خود ہی ایسا ہوگا کہ آپ کی، اگر ظاہر سی بات ہے خدا نخواستہ اگر آپ
کسی کو پسند کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا رستہ نکال دکھایا ہے، نہ کہ جو ہم ڈیٹ کرنے لگ جاتے ہیں، ٹریول کرنے لگ جاتے ہیں، ملنے لگ جاتے ہیں استغفر اللہ، اور پھر وہ چیزیں جو ہے فحاشی کی طرف جاتی ہیں، زنا کی طرف جاتی ہیں، جو کہ صاف سی بات ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں نا، تو پھر جب آپ غلط سائٹ پہ بھی ہوتے ہیں نا، آٹومیٹکلی آپ کا دل کھنچتا چلا جاتا ہے۔ مجھے بتائیں، اگر فار ایگزامپل کوئی انسان ہے، اس کو ویسے تو مجھے بھنڈی اب اچھی لگنے لگ گئی، لیکن ایگزامپل ہے کہ کسی کو بھنڈی اچھی نہیں لگتی، تو وہ انسان کبھی بھی بھنڈی نہیں کھائے گا، اس کو چاہے برگر کے بن کے اندر کیوں نہ رکھ کے دے دیا جائے، اس کا دل اکتا جائے گا۔ بالکل ویسے ہی جب اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم کرتے ہیں اور آپ درود ابراہیمی پڑھنے لگ جاتے ہیں، تو پھر جو اتنی بھی غلط چیزیں ہوتی ہیں نا، اس سے آپ کا دل گھبرانے لگ جاتا ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک بڑی خوبصورت ویڈیو بناؤں گی درود ابراہیمی پہ، کس طرح ایک بہن نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی اور اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اور وہ بس واقعہ ہی کچھ بڑا ہی انوکھا ہے۔ انشاءاللہ جلد شیئر کروں گی، اور بھی بہت سارے سوالات ہیں آپ لوگوں کے، میں کوشش کروں گی اس کی بھی اور ویڈیوز بناؤں آپ لوگوں کو۔ اور جو لوگ میری ویڈیوز پہ مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں، پلیز مجھے اپریشیٹ نہیں کریں، یہ ساری اپریسیشن اللہ تعالیٰ کی ہے جنہوں نے یہ ویڈیوز آپ تک پہنچائی ہیں، اور اگر آپ کو مل رہی ہیں تو پلیز درود ابراہیمی کو ایڈ کریں، جو مین مشن ہے ان ویڈیوز کا۔ اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ درود